نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وسلطان القديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ہو والاول و والآخر، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے سادہ تازہ شباب تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راہ سخن اس پہ ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ ارباب زیبا کا میرے بزرگ ساتھیوں اور بالخصوص حافظ مفتی محمد اکبر زیرک صاحب اور دوسرے میرے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، بڑی سعادت کہ اس گھر میں آج محفل میلاد ہو رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں تھے، 10-15 منٹ میں لوں گا آپ کے بس، حاجی صاحب بھی ساتھ تھے، چورا شریف بابا جی سرکار کے بلا واسطہ دوسرے تیسرے طریقت کے لحاظ سے علی پور شریف حضرت سرکار ثانی رحمت اللہ علیہ، وہاں سے آپ کے صاحبزادگان میں سے پیر سید علی حسین شاہ صاحب آپ کے خادم تھے، پٹھان قبیلے سے ان کا تعلق تھا، شاعر تھے، اس میں مبارک تھا ان کا عبدالستار نیازی۔ ایک تو مولانا عبدالستار نیازی تھے، وہ نہیں، یہ فیصل آباد کے تھے عبدالستار نیازی۔ ان سے مدینہ پاک کو یاد ہوگا کہ کہا کہ کچھ سناؤ۔ میں نے ایک شکوہ کیا، وہ شکوہ بھی آپ کو سنا دیں گے کیا کیا۔ میں نے کہا جی راشدل میں عرس تھا تو میں نے بلایا اور آپ آئی نہیں ہیں، تو رو پڑے اور فرمانے لگے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو تو یہ ٹھیکے پہ لے کے آتے ہیں اور ٹھیکے سے آگے چلاتے ہیں، بابا جی کو عرس ہو اور میں نہ ہوں، میں سل کمینہ کون ہوتا ہوں، یہ ان کی انکساری تھی۔
ان کو یہ عرض کی کہ کچھ سنائیں. نعتیں انہوں نے 2 سنائی تھی. ایک مقطع جو تھا اس نے بڑا ہلا کے رکھ دیا, بڑا ہلا کے رکھا, اور وہ مقطع تھا کہ کیویں بھلاں اپنے ماضی نو. کئی لوگ بھول جاتے, کیویں بھلاں اپنے ماضی نو. بندہ وہی ہے جو اپنے ماضی کو یاد رکھے گا. جیسے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, لب کشائی کی معذرت ہے, کہ محمود غزنی کا رہنے والا تھا, بڑا لہیم شہیم جوان تھا, بڑا غیرت مند پٹھان تھا, جو آج بھی سب کچھ لٹا کے پھر بھی لوٹے نہیں ہیں. پیس کے رکھ دیا گیا ان کو, پیس کے رکھ دیا گیا ان کو, مگر آج بھی وہ اپنی غیرت پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ علامہ صاحب نے تصور پیش کیا ہے نا چودھری صاحب, کہ وہ شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا تھا, تو اس نے کہا کیا کرے, تو انہوں نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اب وہ ملا کا لفظ اس وقت علامہ صاحب نے بولا تھا, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جب تک وہ سیل, وہ پاور نہیں نکلے گی اس وقت تک کمزور نہیں ہوگا. وہ جیسے معاملہ اب وہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے, استاد صاحب فرما رہے تھے, پڑھا رہے تھے, حضور قبلہ مفتی صاحب محمد حسین ایمی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر ہزار رحمت برکتیں نازل فرمائے, کہ وہ رستہ کیسے دریا نے چھوڑا, کیسے سلسلہ بنا, وہ بھی کچھ چیز آئی تھی بھٹکانے والی, وہ شکل تبدیل کر کے, تو وہ پھر وہ گھوڑے جو تھے وہ دریا کے اندر گئے تھے, دریا نیل نے پھر راستہ دیا تھا. تو وہ اشارہ سمجھ گئے ہیں, چونکہ یہ بچوں کی سمجھنے والی بات نہیں ہے. تو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اب وہ بڑا لہیم شہیم, بڑا ماشاءاللہ. تو اس کا ایک غلام تھا, ایک وزیر تھا, جو آج بھی اس کے ساتھ ہے, اس کا نام تھا ایاز. ایاز اس کا نام تھا. تو بڑے بڑے خراج تحسین پیش کی گئے. اب یہ ہمارے لیے کیا سبق تھا جو علامہ صاحب نے دیا, کہ محمود پھر بنے گا, پہلے ایاز ہو جا. محمود پھر بنے گا, پہلے ایاز ہو جا. آج تو کہتے ہیں جی گئے اور یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا, آگے بات آرام سے بھول جائے. محمود پھر بنے گا. جیسے کہ سید دو عالم کا ایک ارشاد, کہ اگر تو مخدوم بننا چاہتا ہے تو پہلے خادم بن. خادم نہیں بنا تو مخدوم کیسے بنے گا؟ آج تو یہی تو جھگڑا ہے, یہ جھگڑا ہے. مگر سرکار نے کیا اشارہ کیا کہ پہلے خادم بن پھر مخدوم بنے گا. تو خادم ہی نہیں بنا تو مخدوم کیسے بنے گا؟ تجھے کیسے طریقہ آئے گا؟ کیا تجھے پتا چلے گا؟ یہ سلسلہ بے نیازی, یہ معاملات کیسے پتا چلیں گے؟ تو کیا کہا علامہ نے کہ محمود پھر بنے گا, پہلے ایاز ہو جائے. اور کیسے ایاز بن, اس کا طریقہ بھی بتا دیا. حضرت بڑا مزیدار طریقہ بتایا. آپ کی اور ہماری طریقت کا یہ سبق ہے کہ محمود پھر بنے گا, پہلے ایاز ہو جا. کیسے ایاز ہو جا؟ دل نظر و نیاز کر دے پھر بے نیاز ہو جا. دل نظر نیاز کر دے پھر بے نیاز ہو جا. جب یہ قیمتی چیز تو کسی کو نذرانہ پیش کر دے گا تو پھر بے نیاز ہو جا. جب تو بے نیاز ہو جائے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر تو مخدوم بنے گا. مگر جب وہ مخدوم کی منزل تجھے ملے گی تو پھر ایک بات یاد رکھنا, اپنی اصل کو نہ بھلانا. جب تو اپنی اصل کو بھول جائے گا تو مار کھا جائے گا, پھٹ جائے گا. تو وہ محمود اور ایاز نام برابر برابر چلتے ہیں, برابر برابر نام چلتے ہیں. بڑی محبت سے بڑے بڑے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے نا. تو علامہ صاحب نے تو مرشد افکار نے تو بہت ایک ہی شخص میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز.
وہ بڑا ذکر کیا انہوں نے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور وہ کیوں ذکر کیا ہے کہ اس کی بے نیازی، اس کی کیا اسے کہتے ہیں کہ خدمت اور اس کا ایک عشق اتنا تھا کہ بار بار ذکر کرنا پڑا. تو ہوا یہ کہ شکایت لگ گئی، کیونکہ یہ مختلف جیلس کے مام چلتے ہیں کہ جی یہ 8 دن کے بعد غائب ہو جاتا ہے، ملتا نہیں ہے. بڑی مشہور بات ہے. کہا کہ اچھا پکڑ دھکڑ کرو اس کی. جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو کہا کہ جی یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر گھس جاتا ہے اور یہ ایسا جی بندہ ہے کہ ایک پورا دن اور رات اندر رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا. محمود غزنوی نے کیا کہا کہ کمرہ کھولو. جب کمرہ توڑا گیا، دروازہ توڑا گیا، اندر گئے تو ایک پھٹا ہوا مصلی تھا، اس کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شاہی لباس لٹک رہا تھا. پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شاہی لباس لٹک رہا تھا. حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیوں، کیسے ہوا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ 8 دن کے بعد میرا یہاں آنا، یہ شاہی لباس اتار کے لٹکا دینا اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اس پھٹے پرانے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اپنے نفس کو کوستا ہوا کہتا ہوں تیری یہ اوقات ہے، اگر یہ تجھے شاہی لباس ملا ہے تو یہ محبوب کی مہربانی ہے. یہ محبوب کی مہربانی، اگر تجھے شاہی لباس ملا ہے تو ماضی کو نہیں بھولنا. تو وہ نیازی صاحب والی نعت سے ہم نے وہ بات کر رہا تھا کہ بڑی پیاری نعت کی، مگر جو مقتا تھا اس نے بڑا سا کیا. تو آپ نے فرمایا ہے کہ بھلا اپنے ماضی نو، بھلا اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی نو، بھلا اپنے ماضی نو. اب یہ نعتیں بھول گئی ہیں، نئے نئے پر کلام آتے ہیں، سمجھئے کہ بھلا اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی نو، تیرے نام دا سونیا صدقہ ہوئے میرے نام دا رولا پا چھڑے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے ارمول کر دیا. چمکا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر تجھ کو حجاز ملا ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ یہ محفل، تو نیازی صاحب نے نعت سنائی اور اس میں ایک شعر یہ تھا کہ جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے، جنہ گھراں وچ محفل. اب تو یہ تھا نا کہ یہ مسجد میں جلسہ ہو رہا، مگر الحمدللہ کہ یہ ان لوگوں کی جو بڈھے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی کاوش ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ گھروں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی رکاوٹ پڑتی ہے اتنا یہ فیضان بڑھتا ہے، اتنا یہ فیضان بڑھتا ہے. اور جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے رہندیاں اوتھے سدا خوشحالیاں، اور سدا خوشحالی رہتی ہے، سدا سکون رہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، سرکار کی آمد کی محفل ہو رہی ہے. حضور کی بلا مفتی صاحب محبت کا درس دے رہے تھے اور سوچ رہا تھا کہ میرے مولا قربان جو میں تیری بے نیازی پہ، قربان جو میں تیری بے نیازی پہ. اب جنہیں کہا ہوا نا مجھے عشق ہے تو خدا سے، تو میں کسی کا کہیں کھویا ہوا تھا کہ عشق خدا سے کرتے ہو تو پھر دیوانہ ہونا پڑے گا. یہ خدا کا عاشق جو ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، سمجھا؟ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار باش. خدا سے عشق نہ کرو، اس کے محبوب سے عشق کرو، اور حکم ہی یہی ہے. اور معیار محبت کیا قائم کیا؟ معیار محبت یہ نہیں قائم کیا کہ کسی کے پاس مال ہے، یہ نہیں قائم کیا کہ کیا ہے، کتنے کتنے القابات کی بچہ گر رہا تھا چھوٹا، کتنے القابات ملے، کتنے سلسلے چلے، مگر معیار محبت کا کیا قائم کیا اور کہاں سے قائم کیا اور کس انداز میں رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا، کس انداز میں یہ حکم دیا. اب تو لب کشائی ذرا تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ جو حاجی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ باتیں دور چلی جاتی ہیں. اب تو ماضی والی بات ہی نہیں رہی. حضرت یہ چند دن پہلے میں گلہ نہیں کرتا مگر گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کدے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، کہے صنم بھی ہری ہری. میں نالائق ہو سکتا ہوں، مجھے اس کے اوپر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نالائق ہوں، نکما ہوں، مگر میں یہ نہیں کبھی کہنے دوں گا کہ وہ نالائق تھے جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، جن کا میں جھوڑے اٹھانے والا ہوں، جن کی غلامی کا پٹا قلعہ میرے گلے کے اندر ہے، وہ نہیں. میں نالائق ہو سکتا ہوں، بیکار ہو سکتا ہوں، نکما ہو سکتا ہوں، مگر نہیں. ارے نکموں کو گلے لگانا تو نہیں کا کام تھا نا، سمجھ گئے. اور حیرت یہ ہوئی ابھی یہ
دن کی بات ہے، ایک شجرہ طریقت پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شجرہ طریقت تبدیل کر دیا گیا۔ مولا قدوس سارے جانتے ہیں کہ یہ فیضان جو ہے یہ حضرت خواجہ ہادی نامدار کا ہے، صاحب اسرار کبیری، بڑا پرانا شجروں والی کتاب ہے۔ یہ فیضان جو ہے یہ حضرت خواجہ ہادی نامدار کا ہے، اور حضرت ہادی نامدار کے ذریعے یہ فیض جو ہے یہ مظفر آباد کے یہ شریف میں پہنچا۔ مگر مجھے حیرت بڑی ہوئی کہ میرے مولا جو ہمارے پاس ملفوظات پڑے ہوئے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بابا جی صاحب کی دستار مبارک بھی اور جبہ مبارک بھی تاجدار چورا شریف کا آج بھی کہیں شریف میں پڑا ہوا جس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو چورا شریف کے صاحبزادگان نکمے ہو سکتے ہیں، وہ تو نکمے نہیں ہو سکتے، مگر کیویں بھلا اپنے ماضی نو سی جانتا کون نیازی نو۔ اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ پیچھے بھی کوئی جانتا تھا یا پہچانتا تھا یا نہیں پہچانتا تھا، مگر چلو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ماجار محبت کیا قائم کیا۔ اب ماجار محبت کیا ہے؟ مکان بنوانا ہے جی بھائی، اس کا نقشہ ڈرائنگ کی ہوگا، اس کے مطابق بنا، اگر اس کے کم ویج ہوگا تو وہ نہیں قبول ہوگا۔ وہ آتا ہے نا بلڈنگ انسپیکٹر چیک کرنے کے لیے، ایک اینٹ بھی غلط لگ جائے ختم، وہ گھیر دو اس کو۔ اب جتنے بھی یہ اہل علم ہیں جب ہم سبق پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو لفظ کل کے اوپر 1 منٹ 2 منٹ کی نہیں، شاید مفتی صاحب آپ کو تو خیر مفتی ہیں، یہ گھنٹوں لفظ کل کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ یہ لغت عربی کا یہ اتنا مشکل سیغہ ہے، اتنا مشکل لفظ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں پہ کل استعمال ہوتا ہے۔ ویسے نہیں ہو جاتا کہ لغت عربی میں ایسے کل کہہ دیا، یہ ایسے نہیں ہوتا جب تک اس بندے کے اوپر کامل اعتماد اتھارٹی نہ ہو، اس وقت کبھی لفظ کل استعمال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کل کہہ دیا تو کر دے، میں کہتا ہوں ایسا تو کر دینا، میں کہتا ہوں 20 تک تو یہ 21 کر دیتے ہیں، وہ اعتماد تو نہ رہا، میں کہتا ہوں یہ کرنا، وہ کہتا ہے وہ اعتماد تو نہ رہا۔ اب اعتماد کی بھی ایک بات بتاؤں، ہماری طریقت کے سرخیل، ہماری طریقت کے سرخیل نئی نئی تحقیق ہے، اب ہمیں بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے جی طریقت نقشبندی آئی کہاں سے؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو طریقت کا بادشاہ ہے اس کا جو بغض ہوا دل میں، سمجھ گیا نا، اس بادشاہ کو جو بغض ہوا دل میں، وہ اس لیے تو کھٹکا ہے نا، وہ یہ طریقت نقشبندی آ وہ سکرے کبرے، اس لیے کہ جو طریقت کا بادشاہ ہے دنیا کائنات جسے صدیق اکبر کہتی ہے، صدیق بھی نہیں صدیق اکبر کہتی ہے، اس کا بغض ہوا، انکار ہوا، مگر طریقت کا سرخیل حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ تصوف میں جو تاریخ تصوف کا حضرت پہلا سلطان العارفین ہے، اس سے پہلے سلطان العارفین کا لفظ نہیں کہیں آیا، بعد میں تو ہم کو بھی لوگ سلطان العارفین کہتے تھے، ہم بھی مچل جاتے ہیں کہ جی ہمیں کہہ رہا ہے، چلو اللہ ہمیں بھی معاف کرے، ان کو بھی معاف کر دے، سمجھ گئے؟ مگر تاریخ تصوف کا پہلا سلطان العارفین حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، کامل صوفی مکمل۔ اب 1 منٹ کی بات ہے کہ ایک بندہ ہے تو اس نے کہا جی مجھے کوئی فیض دو، میں اتنا سا ہو گیا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میں نذرانے دے رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں، بڑا اللہ وہ غصے ہوا، یعنی کہ جھگڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظرف کامل ہو جائے گا تو پھر تجھے مل جائے گا۔ فیض جو ہے نا، فیض یہ لینے والے پہ منحصر نہیں ہے، یہ طریقہ ہے تصوف کا، یہ لینے والے پہ منحصر نہیں ہے، یہ تو دینے والے پہ منحصر ہے، چاہے اسی وقت دے دے، چاہے کوئی وقت گزر جائے، یہ تو دینے والے پہ منحصر ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، کیسے دے دے، کب دے دے گا، کیسے دے دے۔ مگر ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ میں نے یہ بات گورڑا شریف سے تصدیق کرائی کہ جب حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری کو خلافت ملی، بابا جمیر شاہ صاحب کو بعد ملی ہے خلافت ملی نا حضرت خواجہ پیر سیال لجپال سے، تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچ رہے تھے، کبھی مجھے بھی سوچ رہے، تو حضرت خواجہ شمس الدین پیر سیال نے کیا کہا، مولوی میرا نہیں آگے آؤ، یہ لفظ ہے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، مولوی کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے وقت کے جو بزرگ تھے ان میں مولوی کا لفظ بڑا ایک بزرگ لفظ تھا، وہ اس لیے کہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا، وہ مولانا کا لفظ بڑا آئے تو جو اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویسی کوئی ٹکڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مولوی یا مولانا کہا جاتا ہے، نہ خاتم بدہان، مگر جب یہ بھی نہیں ہوگے تو پتہ پھر چلے گا۔ یہ بھی کہا کہ مولوی میرا نہیں آگے آؤ، آگے ہاتھ کریں گے
انتظار کر، جب تیری واری آئے گی تینوں بھی لگ جائے گا، جب تیری واری آئے تینوں بھی لگ جائے گا، انتظار کر۔ اب یہ فائدے دینے والے اچھا قصہ مختصر یہ کہ اس نے کچھ کیا نا تو ہم نے فرمایا چلو دیکھیں گے۔ حضور قبلہ اندر تشریف لے گئے، ایک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اندر تشریف لے گئے، ایک مٹی کی ہڈیاں لی، اس کے اندر ایک چڑی ڈالی، چڑیا چھوٹی سی ڈالی، اس کے اوپر ڈھکن دیا اور فرمایا کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا باغیچہ جی، وہاں لے جا، وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، تو یوں کہ ہماری ہانڈی گھر کی بچی کچی ہے تو یہ لے جاؤ تو اسے دے آؤ۔ اب جب وہ لے کے چلا نا تو ادھر سے آواز آئی، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ حضرت کے گھر میں کیسا سالن پکتا ہے، بڑا کو مرغ مسلم ہوں گے، کو بڑا کو کوفتے ہوں گے، بڑا دیکھوں تو صحیح۔ اب پھر کہا کہ نہیں، پھر کہا دیکھوں تو صحیح، پھر کہا نہیں، پھر کہا دیکھوں تو صحیح۔ یہ بات چلتی رہی۔ جیسے کہ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے، یہی سردی کا موسم تھا، برف پڑی ہوئی تھی، تو ساتھ خادم تھا۔ خادم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے 2 ٹکڑے کروں اور اپنے مرشد کو پیش کر دوں کہ یہ پاؤں کے ساتھ لپیٹ لوں۔ جب چادر پکڑی حضرت تو سوچا چادر تو نہیں ہے تو گھر کوئی اتنا دور تو نہیں ہے نا، ابھی نزدیک پہنچ جائیں گے۔ پھر خیال آیا کہ چادر پھاڑ دوں، پھر چادر پکڑ گیا، یار بڑی نواں تس ہے، تسی تے امیر آدمی انگلینڈ دے رہن والے تے سی بڑی 3-4 سال تسا کرنا ہے، بڑا نواں یار، چل میرے گھر پہنچا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چادر پکڑی، پھر چھوڑ دی، کرتے کرتے بزرگ اپنے حجرے میں پہنچ گئے۔ جب وہ حجرے میں پہنچے تو اس نے کہا کہ حضرت عقل اور عشق کا کیا مقام ہے، فرق کیا؟ اب کیا چھوڑ کہا جی نہیں بتاؤ جھڑے کیا؟ آپ نے کہا بتاؤں تجھے؟ عقل کہتا ہے، عشق کہتا ہے کہ چادر پھاڑ دے، اور عقل کہتا ہے نہ پھاڑ، بس یہی فرق ہی۔ عشق کہتا ہے کہ چادر پھاڑ دے اور عقل کہتا ہے نہ چادر پھاڑ، بس اتنا فرق ہی۔ اب سرکار باجی مستعمل یہ بھڑیا دینا تو خیال ہے بھائی دیکھوں کہ حضرت کیا کھاتے پکاتے، ڈھکن اتارا، چیڑی ایسے نکلی، ہڈیاں ٹوٹ گئی، گر گئی۔ واپس آیا تو اس نے کہا حضرت صاحب کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ کتنا بڑا جی کذب ہے یہ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہیں وہ تو ہڈیا میں سالن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ میں نے جی چیک کیا اسے۔ آپ فرمانے لگے مٹی کی ہڈیا میں نے تجھے چڑیا بند کر کے دیا ہے تو تو اسے چیک کرنے کے لیے نہیں بات نہیں آیا، تو اگر کوئی فیض کا سلسلہ تو جاری کر دیا تو پھر تو پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ معاملہ علم کا ہے۔ اب معاملہ جو ہے کہ ایک معیار لفظ کل کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ اعتماد کامل ہو، اور اعتماد کامل ایک دن میں نہیں بنتا۔ عمر لاکھوں برس کی تیری بغیر تازہ شباب تیرا، ایک دن میں نہیں بنتا کہ ایک دن کی دوستی سے اعتماد کامل ہو جائے، نہیں، اس میں عمریں ڈالنی پڑتی ہیں، اس میں زندگیاں ختم کرنی پڑتی ہیں، دل نذرانے کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے 100 بار جب عقیق کٹا تو پھر لگی ہوا، پھر کسی انگوٹھی کے اندر فٹ آنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ایسے نہیں آ جاتا کہ ایک دن کے اندر اعتماد کامل ہو گیا، اعتماد مکمل ہو گیا۔ لفظ کل جو ہے اس لیے کہا جو میرا وجدان کہتا ہے، جو میری سوچ کہتی ہے، حضرت مجھے دست عرض کر رہا ہوں کہ 1 یا 2 دن کا نہیں، سمجھ گئے؟ وہ سال ہا سال، جیسے کہا کہ ایک ستارہ عرش کی تنویر سے پہلے بھی، ایک ستارہ عرش کی تنویر سے پہلے بھی تھا، اور عشق والا عشق کی تفسیر سے پہلے بھی تھا۔ یہ اعتماد ایسے نہیں ہوا۔ اعتماد کیسے ہوا کہ اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور پھر اپنے سامنے بٹھا لیا، اور جس جگہ پہ بٹھایا وہ تو بن گیا قطبی تارا، جس میں رکھا وہ کیا بن گیا؟ قطبی تارا، بس اللہ اللہ حاصل قطبی تارا، اور جہاں پہ سلایا وہ بن گیا مدینہ منورہ، جہاں پہ سلایا وہ مدینہ منورہ۔ مگر بات یہ تھی، علماء سے میں نے یہ سنا ہے، مفتیان دین سے سنا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہ جب سید دو عالم کی روح مقدسہ فرشتوں کی بارات میں میزبان الہی بنی، میزبان الہی بنی، لفظ میرے اپنے ہیں، میزبان الہی بنی، شہزادہ مرد، کیا ضرورت تھی حضرت اسرائیل کی؟ مائی صاحبہ نے تو جھٹکا تھا تو واپس چلا گیا تھا، کیا ضرورت تھی؟ مگر جب میزبان الہی بنی تو اب آگے کیا ہوا کہ میرا محبوب آیا تھا، میں نے بلایا تھا، تو میں نے تو کیا کہا تھا؟ ادنو منی فقابہ کو سیدے ہوا تھا نا، ادنو منی میرے قریبا، میں نے بلایا تھا، مگر اس بلانے میں اور اس بلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب لائو تو پھر جگہ کا تعین کرو، جگہ کا تعین کرو، کہاں رکھو گے؟ تو روح محمد فرشتوں کی بارات میں لے کر گھوم رہے ہیں،
اب مقام اعلی علیین پر گئے تو وہ عالم بشریت کا جھگڑا تھا، عالم بشریت کا، یہ صرف مقام تلاش کرو. کرتے 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 اللہ کی بارگاہ میں میرے مولا اس روح قدس کے لیے تو کوئی مقام نہیں ملا، تو کہا تو پھر نہیں ملا تو وہاں ہی رکھ دو جہاں سے لائے ہو، وہاں ہی واپس لوٹا دو جہاں سے لائے ہو. اب اتنے پروسیس سے گزر کے اعتماد کامل کیا، اعتماد کامل کیا، درد بخشا، اعتماد غم دیا. یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، درد بخشا، اعتماد غم دیا. آپ کی نظر کیا کیا کرم فرما گئی، آپ کی نظر کیا کیا کرم فرما گئی. اب اعتماد کامل ایک یا دو دن کا نہیں، لاکھوں برس کا اعتماد، لاکھوں برس کی محبوبیت اور ماجار قائم کر کے یہ کہہ دیا کہ میرے محبوب تو کہہ دے، تو کہہ دے. پر میرے مولا میں کیا کہوں. اور یہاں پہ اشارہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا تھا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے مولا میں کیا کروں، کیا کہوں. کہا ایک ماجار قائم کرنا ہے اور ماجار محبت قائم کرنا ہے. اور وہ ماجار محبت یہ ہے کہ میرے تک آنے والا کیسے آئے، کس رستے سے گزر کے آئے، زکاتیں دے کے آئے، صدقات دے کے آئے، خیرات کر کے آئے، کیسے آئے میرے تک، کیسے وہ مجھ تک پہنچے. روح محمد اس کے بدن سے نکل. اب وہ محبت کا ماجار کیا قائم کیا کہ تو کہہ دے. اب کتنا اعتماد کامل، بڑی بڑی اس کے اوپر عربی لغت کی بحثیں چلتی ہیں، اب کون کون سی گروں. اعتماد ایک ماجار قائم کیا. میرے اللہ کیا کہوں، میرے محبوب کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پوچھو وہ کیا کہتا، اس نے کیا ماجار قائم کیا ہے، محبت کا ماجار کیا قائم کیا ہے. رب تعالیٰ سے پوچھو. اب کیا ماجار قائم کر دیا کہ بھائی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو. اور کیسے محبت کرے، فتح بھی ان پیچھے پیچھے چلو، آگے آگے نہیں کہا کہ آگے آگے چلو. اتباع ایسی صورت میں ہوگی جب پیچھے پیچھے چلا جائے گا، آگے آگے دائیں بائیں چلا جائے گا تو اتباع نہیں ہوگی. اب اس درمیان کے پیک میں چھوڑ کے لفظ کو آگے چلتا ہوں کہ ماجار محبت قائم کیا. اب صفت کے ساتھ محبت ہے یا موصوف کے ساتھ محبت ہے. بات تو یا صفت موصوف کے کر کے ختم کرتا ہوں. اب صفت کے ساتھ محبت ہے یا موصوف کے ساتھ ہے. صفت کے ساتھ محبت کرو، موصوف کے ساتھ محبت نہ کرو، ماجار محبت مکمل نہیں ہوگا. موصوف کے ساتھ محبت کرو، صفت کا انکار کر دو تو پھر ماجار محبت قائم نہیں ہوگا. ماجار محبت اس وقت قائم ہوگا جب موصوف کے ساتھ بھی محبت کرو، صفت کے ساتھ بھی محبت کرو. اور ان کنتم تحبون اللہ سے یہ ہمیں سبق ملا دیا گیا کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، ہر صفت سے محبت کرو. یہ جو پاکستان میں بھی طوفان اٹھا تھا، ایک گورنر کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، پھانسی جھروں کر دیا گیا. وجہ کیا تھی کہ اس نے موصوف کا انکار نہیں کیا تھا، صفت کا انکار کیا تھا، صفت کا انکار کیا تھا. اور پھر ابھی اس میں بات ہو رہی تھی میرے اور عائشہ کے درمیان کہ سید دو عالم کا زمانہ ہو، بڑا نازک دور، آخری نبی، اس کے بعد نبی ہے اور ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ تو کام رہ گیا تو آنے والے نے کر دیا، کام رہ گیا تو آنے والے نے کر دیا، کام رہ گیا تو آنے والے نے کر دیا. مگر یہ وہ نبی ہے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لہذا کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے، سارا مکمل کرنا. کوئی کام چھوڑ کے نہیں جانا، ادھورا نہیں چھوڑنا، مکمل کرنا ہے. اس لیے کتب سماوی میں واحد ایک میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے اور دین اسلام ہے، جس کے متعلق کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، تیرا دین مکمل کر دیا گیا، اب اس میں کوئی خامی نہیں رہی. اب ایک بندہ تھا، وہ مصطفیٰ کریم کو تنگ کرتا تھا، بکواس کرتا تھا. سید دو عالم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو ذرا تھوڑا سا مزہ چکھائے، اس کی گردن اڑائے، یہ خبیث بکتا ہے، بھونکتا ہے. سر اٹھی، السلام علیکم، آپ نے چل جا کے تجھے اجازت. اب تلوار لی، بغل میں رکھی، چل پڑے. اب جب وہاں پہنچے تو نماز کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا. اب کہا کیا کہ ان کے سامنے نماز پڑھتا ہوں تو یہ تو پکڑا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. نماز تو رب کی ہے، فرض ہے، ترک کرنے کا کوئی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہی سلسلہ ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں ہے. اب کیا کریں، کیسے کروں؟ اگر پڑھتا ہوں تو پکڑا جاتا ہوں، جب پکڑا گیا تو یہ کام رہ جائے گا. اب کیا کیا کہ تلوار کو ادھر ہی رکھا، چلتے پھرتے نماز کو
مکمل کر لیا, چلتے پھرتے نماز کو مکمل کر لیا. اب جب نماز کو مکمل کیا چلتے پھرتے تو تلوار نکالی, ایک نکال دی, چل کام تمام کر دیا. اللہ فیصلہ. اب یہ چل کے جانا, وہ محبت میں مستغرق ہونا, اور پھر حکم ماننا کریم آقا کا. اب یہ ہے کہ اس موصوف کے ساتھ بھی محبت کرو, اس کی ہر ایک صفت کے ساتھ بھی محبت کرو. یہ نہیں ہے کہ موصوف کے ساتھ محبت ہے ہمارا اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہی یہی ہے, اور ہے ہی کوئی نہیں جو نچوڑ میں نے نکالا ہے اس اپنی زندگی میں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں جو میں نے نکالا ہے کہ ارے خدا کے بندو ظالموں, موصوف سے تو محبت کرتے ہو, صفت سے بھی محبت کرو نا. اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. اس کی صفت کیا ہے, جہاں پکارو وہی پہنچتا ہے. اس کی صفت کیا ہے کہ ایسا ہے اور ہے ہی کوئی نہیں, وہ اپنی مثال آپ ہے, ایسی کوئی تمثیل کوئی مثال نہیں ہے جو اس کی صفت ہے. اب اس کی صفت کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا حبیب ہے, اور ہم جہاں پکارے ہماری مدد کو پہنچتا ہے, اور پھر شفیع المذنبین ہے, اور پھر ہماری عالم برزخ میں بھی ہمارا مددگار ہے. اور یہی ایک فرق ہے کہ ہم صفت سے بھی محبت کرتے ہیں, موصوف سے بھی محبت کرتے ہیں. فرق یہ نکلتا ہے کہ موصوف کے ساتھ تو محبت ہوتی ہے مگر صفت کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. اگر موصوف کے ساتھ محبت ہوگی, صفت سے محبت نہیں ہوگی, تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ صفت کا انکار جو ہے یہ دراصل موصوف کا انکار ہے. جب صفت کا انکار کرے گا کہ جی سورج میں تو دھوپ ہے ہی نہیں, سورج میں تو چمک ہے ہی نہیں, تو دراصل یہ سورج کا انکار ہے. ارے اس لیے کہ اس کی صفت کا وہ انکار کر رہا ہے. اب ماجال محبت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو, اور کیسے محبت کرو, جیسے محبت کرنے کا حق ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا جیسے محبت کرنے کا حق ہے. اور کیسے محبت کرو, میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. یہ نہیں ہے کہ آگے آگے چلو, آگے آگے چلو, آگے آگے چلو, میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. پھر دوسرے مقام پہ فرمایا جو تمہیں دے وہ لے لو, جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ. اس گھر میں ماشاءاللہ خوبصورت محفل ہوئی. اللہ کریم کہ بچپن کے ہمارے دوست ہیں حاجی بشیر صاحب, اب تو وہ بیٹھ گئے, وہ بڑھاپا آ گیا. یہ حضرت یہ ہماری جوانی کی دوستی ہے. یہاں بچے سن رہے ہیں, یہ کلمہ یہاں سے ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی شادی کی, ہاتھوں سے شادی کی ہے. میں نے بالکل جنگستان کو دیکھا ہے, بالکل جنگ دیکھا ہے میں نے. اٹھانا ایک سنگت ہے, دوستی ہے. مگر بیمار ہو گئے, ہم بھی گئے. آگ تھے ہم ابتدائی عشق میں, ہو گئے خاک انتہائی سے. آگ ہم ابتدائی عشق میں, ہو گئے خاک انتہائی. اللہ کریم اس گھر کو سلامت رکھے, اور یہ بچے اللہ تعالیٰ ان کی محبت, ان کا پیار سلامت رکھے, سلامت رہیں. اور میں ان کو دل کی اتھا گہرائی سے صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ بھی. یہ ختم نہیں ہوگا, آئندہ بھی جاری رہے گا. کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس گھر میں جو ہے یہ سلسلہ چلے گا, میلاد مصطفیٰ کریم کا ہوگا, ہوتا رہے گا. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری حاضری جو ہے اس کو قبول فرمائے. کہ میں بھلا اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی نو, تیرے نا دا صدقہ سونے ہوئے میرے نا دا رولا پا چھڑے. وہ جو دوسری نا تھی وہ یہ تھی کہ کچھ نہیں اوقات اوگن ہار دی, جیو جیاں میں ہاں سرکار دی. کچھ نہیں, اور جنہاں نے تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے وہ عرشوں پا. اور کہ لمبی لمبی باتیں ہیں, پھر کبھی صحیح. اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کی حاضری قبول فرمائے. ان بزرگوں کے سامنے لب کشائی کی ہے تو یہ بھی ہے کہ وہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. اللہ کریم حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب صرف 2 شعر سلام کے پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی یہ کیونکہ ہماری پہچان ہے. سید آقا کی نیم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, اس کے بعد ختم پڑھتے ہیں اور دعا ہوتی ہے. چوم لی شاہ کی جالیاں, بیر میں چوم لی شاہ کی جالیاں. اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، یا الہی صدیقائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مولا کریم تمام کلام پاک، 11 قرآن پاک، اہتمام و انسلام، صاحب خانہ دا خلوص محبت پیار عقیدت، دوست احباب، علماء کرام، صوفیاء اعظام دا چل کے آنا تیری رضا واسطے، تیری محبت واسطے، تیرے پیار واسطے، میرے اللہ تیری بارگاہ رحیم کریم عاجزاں مسکینہ دی حاضری ہے، میرے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما، درجہ استجابت عطا فرما، میرے اللہ تو قبول منظور حضور فرما، اے میرے اللہ تمام کلام پاک اہتمام و انسلام، صاحب خانہ دی محبت، صاحب خانہ دا پیار، دوست احباب دا چل کے آنا، یارانے ارباب محبت دا پیار خلوص، عاجزہ مسکینہ دی طرفوں، صاحب خانہ دی طرفوں، بسد ادب و احترام، ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت، ہدیتاً تحفتاً، نبی مکرم، نور مجسم، آقا کریم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حامی بے کساں، سرکار دی بارگاہ محبت بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ تحفہ حاضر ہے، میرے اللہ تو قبول منظور حضور فرما، اے میرے اللہ عاجزہ مسکینہ دے ہدیہ تحفے تو قبول فرما، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اساں عاجزہ مسکینہ دے صاحب خانہ دا پیار محبت قبول منظور فرماؤ، میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین دے توسل کریمہ دے نال کم و بیش تمام انبیاء و رسل، اصحابہ پاک، اصحابیہ، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ، تابعین تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، اہل بیت اطہار، سرکار سیدنا امیر حمزہ آپ دے رفقا، بارگاہ ادب و محبت حاضری میرے اللہ تو قبول فرما، شہیدان کربلا، امامین عالی مقام، مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں معصومین دی بارگاہ ہدیہ عقیدت و محبت حاضر تو قبول فرما، امامین عظام، مشایخ عظام، بزرگان دین، جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ائمہ مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی
بارگاہ ادب و محبت ہدیہ اسال میرے اللہ تو قبول فرما. شہنشاہ بغداد، والی بغداد، پیران پیر، دستگیر محبوب سبحانی سرکار سید عبد القادر جیلانی محی الدین البغدادی بارگاہ محبت ہدیہ عقیدت ایصال ثواب تو قبول فرما. آپ دی اولاد ازواج خدام درویش دربانہ تک قادری میرے اللہ تو قبول فرما. حاضرین و ناظرین جتنے ایسی موجود ہیں ساڈے خیش و اقربا، اعزا و اقربا، والدین، بہن بھائی، حقدار، حصے دار، ددحال ننحال سسرال، بلندی درجات واسطے ایصال ثواب تو قبول فرما. اور بخصوص بالخصوص میرے اللہ صاحب خانہ دے تمام خیش و اقربا، ننحال ددحال سسرال، والدین، حقدار، حصے دار، بہن بھائی دنیا تو چلے گئے، انہاں دی بلندی درجات واسطے ایصال ثواب تو قبول فرما. میرے اللہ محبوب کریم دا وسیلہ، پاک بالا تے پاک دامنا دا وسیلہ، جس خلوص محبت کے نال اہتمام کیتا، بچیاں بیبیاں نے لنگر پکایا، بچیاں نے محنت کیتی، میرے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ تینوں اجر عظیم اجر عظیم عطا فرما. رزق کی برکت، مال جان کی برکت، عزت آبروج برکت عطا فرما. میرے اللہ تینوں رزق کریم عطا فرما. مولا قدوس تمام دوست احباب چل کے آن والے جڑے نہیں آ سکے سب نو میرے اللہ تو اپنی حفظ و امان عطا فرما. ناگہانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما، جمی آفات و بلیات تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان اور اپنی پناہ عطا فرما. مولا تیرے محبوب دی آمد اس حسین موقع تے تیری بارگاہ چل سے میرے اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما، ساڑیاں خطامہ معاف فرما، غلطیاں درگزر فرما، خطامہ درگزر فرما، معافی عطا فرما. میرے اللہ ہر سنگی دی زندگی دی رحمہ آسان فرما، زندگی دیاں مشکلات آسان فرما، خیر و برکت عطا فرما، ہر طرح دے شر شرور تو محفوظ فرما. مولا قدوس بیماراں نو شفا عطا فرما، گھراں وچ بیمار، ہسپتالاں وچ بیمار، بالخصوص حاجی صاحب دے گھروں اہلیہ او صاحب بہن ساڈی بیمار ہے، میرے اللہ تو شفا عطا فرما. میرے اللہ سب توفیق تو مالک تے خالق ہے، بڑے خزانے تیرے، میرے اللہ تو شفا عطا فرما. میرے اللہ تو شفا عطا فرما، تمام بیماراں نو شفا عطا فرما، گھراں وچ بیمار شفا عطا فرما، ہسپتالاں وچ بیمار شفا عطا فرما، قرضدار دوستاں دے قرضے دور فرما. میرے اللہ بے اولاداں نو سیدہ آمنہ دے لال دا صدقہ میرے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. میرے آقا دی خیرات عطا فرما، میرے آقا دی زکاة عطا فرما، اور میرے اللہ تو اولاد نرینہ عطا فرما. مولا قدوس اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب دا قرب عطا فرما، اپنے اور اپنے محبوب دی محبت کامل عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، اور صراط مستقیم تے چل دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ محبوب کریم دی محبت کے نال ساڑھے سینے مزین فرما، سینے روشن فرما، دل و دماغ منور فرما، قلب و نظر منور فرما، زبان کلام تاثیر عطا فرما، اور اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ محبوب کریم دے وسیلے دے نال ساڈیاں دعاواں قبول فرما، التجاواں قبول فرما، صداواں قبول فرما. ہر ساتھی دی اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال جھولیاں بھرپور فرما، جھولیاں بھرپور فرما، جھولیاں بھرپور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا